السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جسم و جاں پر ہیبت طاری کرتی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک آدمی نے ایک گھر خریدا اور وہ وہاں کالا جادو کرنے لگا اور وہ بری طاقتوں کو بلا کر قید کر لیتا اور پھر اپنے کام کرواتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کسی بڑے جنات کو بلاتا ہوں اور اس کو قید کر کے اس کی ساری طاقت چھین کر اس دنیا پر راج کروں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا عمل کرنے کا سوچا اور اسے یہ عمل 40 دن تک کرنا تھا۔ لوگوں کو اس کے گھر سے پہلے ہی خوفناک آوازیں آتی تھی اور اب بہت زیادہ پہلے سے بھی خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ عمل سے پہلے ہی دن اسے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایسے آہستہ آہستہ وہ شخص چڑچڑا سا ہونے لگا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ لوگ اسے پاگل کہتے، لیکن وہ پاگل نہیں تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ کوئی چاہے کچھ بھی کہے، میں یہ عمل کر کے ہی رہوں گا۔ آخر اس کا عمل مکمل ہونے ہی والا تھا اور وہ عمل کا 40واں دن تھا۔ وہ شخص ہر روز کی طرح عمل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک دم سے اس کے گھر کا سامان ہوا میں اڑنے لگا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ پھر اچانک اسے بہت خوفناک سرگوشی اپنے کانوں میں سنائی دی، میری فیملی کو آزاد کر دے۔ اس آدمی نے بڑے جنات کو پکڑنے کے چکر میں اس جنات کی فیملی کو جلا کر مار دیا۔ وہ شخص عمل کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ جنات زور سے چلایا، تو نے میری فیملی کو مار دیا۔ اس جنات کی چیخ سن کر وہ شخص ہڑبڑا اٹھا اور اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک خوفناک مخلوق بیٹھی ہوئی کسی انسان کو کھا رہی تھی۔ اچانک وہاں طوفان آ گیا اور وہ شخص حصار سے باہر آ گرا اور وہ مخلوق اس پر جپٹ پڑی اور اس شخص کو بری طرح نوچ ڈالا اور وہ شخص فوراً مر گیا۔ اگلے روز جب اس کے گھر سے کوئی آواز نہ آئی تو محلے والوں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ محلے والے تو پہلے ہی اس شخص کو پاگل کہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ پاگل تو تھا ہی، اچھا ہے مر گیا، بہت پریشان کیا ہوا تھا اس نے۔ وہاں کے لوگوں نے اس شخص کے بیٹے کو اطلاع دی۔ اس شخص کا بیٹا آیا اور اپنے باپ کی موت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ پاگل ہو گیا تھا اور پھر اچانک ہی مر گیا۔ اس شخص کے بیٹے نے اپنے باپ کا کفن دفن کیا اور کچھ عرصہ شہر میں رہنے کا سوچا اور قریب ہی کسی ہوٹل میں ٹھہر گیا اور ایک ماہ کے اندر اندر اس شخص کے بیٹے نے وہ مکان بیچا اور واپس چلا گیا۔ وہ گھر ایک فیملی نے خریدا۔ وہ 3 افراد تھے، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا۔ ان تینوں کے نام یہ تھے، اشفاق، اس کی بیوی سلمہ اور ان کا بیٹا شہزاد۔ وہ جنات ابھی بھی اس گھر میں موجود تھا کیونکہ اس جنات کی فیملی کو اس شخص نے اسی گھر میں مار دیا تھا۔ اشفاق کی فیملی کو گھر میں آئے ہوئے چند دن ہو گئے تھے۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، پھر اچانک ان کے حالات خراب ہونے لگے۔ کبھی ان کے گھر سے کوئی سامان غائب ہو جاتا تو کبھی ان کے گھر میں ایک کالا سایہ نظر آتا، کبھی ان کے گھر کے صحن میں خون کی چھینٹیں ہوتی اور ان کا بیٹا ہر وقت بیمار رہنے لگا۔ اس سب سے پریشان ہو کر سلمہ نے اشفاق سے بولا کہ اس گھر میں ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جنات کا چکر ہے۔ لیکن اشفاق سلمہ کی بات کو نظر انداز کر دیتا اور اپنے دوستوں وغیرہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ اشفاق ان سب باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا۔ سلمہ کو اب بہت ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ اشفاق اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہزاد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سلمہ اور اشفاق نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار سلمہ کے بہت بولنے پر اشفاق ایک مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے ان کو تعویذ اور دم کیا ہوا پانی دیا۔ سلمہ نے وہ تعویذ شہزاد کو پہنایا اور پانی کو سلمہ نے گھر میں چھڑکنا شروع کیا تھا کہ سلمہ کو فون آیا کہ اشفاق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ سلمہ فوراً ہسپتال پہنچی تو اشفاق بری طرح زخمی تھا۔ چند دن انہوں نے بہت مشکل سے گزارے۔ اب اشفاق کی حالت تھوڑی بہتر تھی۔ وہ پھر مولوی صاحب کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ہوا واقعہ سنایا اور اب مولوی صاحب نے ان کے گھر جانے کا کہا۔ وہ مولوی صاحب کو اپنے گھر لے آئے۔ گھر کے اندر آتے ہوئے مولوی صاحب کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اندر آتے ہی مولوی صاحب نے ایک کمرے میں جا کر پڑھنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے بولا، اشفاق صاحب آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اس گھر میں ایک بہت طاقتور جنات ہے اور یہ گھر اس جنات کا بسیرا ہے۔
مولوی صاحب نے بتایا کہ کس طرح اس شخص نے جنات کی فیملی کو مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے فوراً گھر خالی کرنے کا سوچا۔ اگلے دن انہوں نے فوراً وہ گھر خالی کر دیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ یہ گھر ایک جنات کا بسیرا ہے، اگر اس گھر میں کوئی رہنے آئے تو اسے منع کر دینا، اس گھر میں نہ رہے۔ اور آج تک اس گھر میں کوئی نہیں آیا اور وہ گھر آج بھی اسی جنات کا بسیرا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔